نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه وماذا عمل بما علم. برادران اسلام، خواتین ملت، اس سے پہلے کے خطبوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تشریح کی جا رہی تھی، تفصیل بیان کی جا رہی تھی کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سی باتوں کا جواب دینا پڑے گا. ان میں سے 4 باتوں کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے، روتا ہے معاف کر دیے، کچھ رشوت دے دیا معاف کر دیے، یا کسی کے بڑے آدمی کی سفارش لے کر آیا تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ڈر تو بہت رہتا ہے. جب بھی قیامت کے دن ایسی کوئی بات نہیں، رو ہنسو کچھ نہیں، جواب دینا پڑے گا. رشوت دو گے، اللہ کو کیا رشوت دو گے؟ کسی بڑے آدمی کی سفارش لائیں گے، کون وہاں کس کے کام آئے گا؟ ماں باپ بھائی بہن کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے نا. جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نہیں کمایا، میں نہیں کھایا، میں فلاں نہیں کیا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. اگر جھوٹ بولیں گے تو ریکارڈ تو وہاں لکھا ہوا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں سبھی بولیں گے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. وہاں کوئی کسی سے بچ ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کو بچا بھی نہیں سکتا. اس لیے آدمی کو جب یہ معلوم ہو کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کے دن جواب دینا ہے، سمجھنا چاہیے اس کی اہمیت کو، کتنا اہم ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس جب آدمی کھڑے ہوگا، سامنے دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، کوئی بچانے والے نہیں. اس کا عمل ہی ہر طرف. عمل اگر ٹھیک ہے تو بچے، عمل اگر بگڑا ہوا تو سزا ملے گی. لہٰذا ہم نے 2 بات کی تشریح کی تھی. زندگی ایک مسلمان کی کیسے گزرنی چاہیے، کیسے گزارنی چاہیے. جوانی جو کہ عمر کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے، اور جوانی طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی خاص سوال ہوگا. نوجوانوں کی فضیلت میں نے کہا کہ بہت سی جگہوں میں اللہ نے بیان کی، پیارے نبی نے بیان کی.
سورہ کہف میں کہا کہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے بادشاہ کے خلاف توحید کی دعوت لے کر، بادشاہ نے ان کو پکڑنا چاہا تو بھاگے، جا کے غار میں چھپ گئے، ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ جوانی کے عالم میں اس وزیر کی عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام آمادہ نہیں ہوئے، قال معاذ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، تو مجھے ایسے برے کام کے لیے دعوت دیتی ہے، ان کا بھی ذکر کیا۔ حدیث کے اندر بھی بہت سارے ذکر آئے، کہا کہ صاحب جو نوجوان اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت دعوت دیتی برائی کی، زنا کی، کہا نہیں انی اخاف اللہ، تجھے ڈر نہ ہو تو نہ ہو، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ تو نوجوانوں کی بڑی فضیلت قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اس لیے جوانی کے متعلق ایک خاص سوال ہوگا۔ تیسری بات جو ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ آدمی حلال کماتا ہے، اس کی زندگی میں برکت، سکون، اطمینان، روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ حلال روزی، حرام روزی کا تو بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی سے جو خون پیدا ہوتا ہے حرام کمائی سے، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی کتنا زیادہ کماتے رہو اور زیادہ کمانے کی خواہش ہوتی رہتی ہے۔ حلال کمائی میں ویسا نہیں، ضرورت پوری ہو تو الحمدللہ، چلو اللہ کی عبادت کریں۔ حرام کمائی میں ویسا نہیں، لاکھ روپے کی خواہش ہوئی، لاکھ مل گیا، اب 10 لاکھ کی خواہش ہوتی ہے۔ حرام سے سب کماتا ہے، 10 لاکھ بھی مل گئے، کروڑ کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی مل گیا، 10 کروڑ کی خواہش ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی خواہش بڑھتے جاتی ہے۔ دعا عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حلال راستے سے کمائی ہوئی کمائی حلال راستے میں خرچ ہوتی، حرام راستے سے کمائی ہوئی کمائی برائی میں خرچ ہوتی۔ اور اگر نیکی کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، مسجد بنانا چاہے، یتیموں کو کھلانا چاہے، مدرسہ بنانا چاہے، نہیں، حرام کمائی اللہ کے یہاں صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتی ہمارا حرام کمائی کی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کو ہی قبول کرتا ہے، لہذا حرام کمائی کے اثرات بہت زندگی میں پڑتے ہیں۔ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بولا نا، کتنی عبادت کرتا، دعا کرتا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، دعا کرے تو قبول بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی حرام کمائی کھا کے نکلا دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، نیک کام کے لیے، اب راستے میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب، اللہ اللہ، بس پریشانی میں کسی میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا ڈریس حرام کا، لباس حرام کا، غذا اس کی حرام کی، انا یستجاب لذلک، ایسا حرام کمائی جو آدمی کھایا اس کی دعا اللہ کیوں قبول کرے گا؟ صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک زرین پہلو بہترین کیا ہے؟ حرام کمائی نہیں کھاتے تھے، غلط بول کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ایک نیا پیسہ نہیں کھاتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صاحب 1000 روپئے کھائے تو غلط ہے، 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ سب جھوٹ بول کر کھا، نہیں جی۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی، حضرت ابو بکر کا واقعہ بھی میں نے بار بار آپ کو سنایا ہے۔
انگلی ڈال ڈال کر قے کیے. کیا تھا؟ حضرت عمر دودھ پی لیے تھے صدقے کی اونٹنیوں کا جو غریبوں کے لیے تھی. یہ قطرہ بھی چلا جاتا اس دودھ کا، ان کا خون میں خرابی آ جاتی. حضرت عمر سے جو شیطان ڈر کے بھاگتا تھا، حرام کمانے والوں سے شیطان ڈر کر بھاگتا نہیں بلکہ ان کو ڈراتا ہے. اتنا اثر پڑ جاتا ہے زندگی میں، گھر میں بھی سکون نہیں رہتا، بیوی بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے، بچے نافرمان بنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے خون سے بچے پیدا ہوئے. حرام خون بچے کب نیک ہوں گے؟ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں حرام کمائی سے منع کیا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر آیت پڑھی. اس کے اندر فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. روزے کے احکام ذکر کیے اللہ نے. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، رجب شعبان، بس رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کتنا پرہیز کرتے ہیں، حرام اندر نہیں جانا. اس کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ تھوک اندر نہیں جانا، حالانکہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگ تھوکتے رہتے روزہ رکھ کر. کیا بھائی، روزہ مکروہ ہو جاتا. حدیث میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ کا تھوک آپ نکلتے رہو، کوئی بات نہیں، البتہ منہ بھر کے تھوک جمع کر کے نکلنا نہیں چاہیے. ایسا کوئی کرتا نہیں. تھوک نکلنے سے روزہ مکروہ بھی ہوتا نہیں، حرام بھی ہوتا نہیں، لیکن حرام چلے جائے گا نا پیٹ کے اندر، اس کا ڈر. دوسرا کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں سب کچھ ہے، کھانا پینا، بھوک بھی ہے، کھاتا کیا؟ کھانے حرام. اس وقت روزے کی حالت میں کھانا پینا سب حرام. اتنا بچتا، رمضان ختم ہوتی پھر وہی شروع کر دیتا، حرام کمائی، دھوکے کا مال، دھوکے کے فلاں چیزیں شروع کر دیتا. جائز ہے کیا؟ جائز نہیں. فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ. بہت ساری صورتیں ہیں. جھوٹ بول کر کھانا، دھوکہ دے کر کھانا، نقلی مال بیچ کر کھانا، کسی کی نگاہ سے بچ کر اس کا مال اٹھا لینا، سب یہ آپس میں دوسروں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ. کتنے طریقے ہوں گے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. حاکموں کو، فیصلہ کرنے والوں کو پیسہ دے کے فیصلہ بدل دینا. آپ کے فیور میں نہیں ہے، کورٹ میں لے جا کر وکیل کو، جج کو پیسہ دے کے اپنے فیور میں کرا لیے. یہ بھی تو رشوت ہے، بہت بڑی رشوت ہے. اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے رشوت دینے والا بھی جہنم میں، رشوت لینے والا بھی جہنم میں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا بھی، رشوت لینے والا بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے. نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، کرتا ہوگا، لیکن رشوت دیا نا، اس کی سزا جہنم. کہاں کہاں رشوت آتی ہے اس ملک میں، کیا دنیا میں اس وقت رشوت ہی رشوت ہے. رشوت کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے. آدمی نے ایسا سمجھ لیا ہے، حالانکہ رشوت کے بغیر بھی اللہ چاہے گا تو ہو جاتا ہے کام، لیکن ذرا صبر کی ضرورت ہے. حج کے لیے رشوت دیتے لوگ. حج کرنا ہے، کوٹے میں نام نہیں آیا، منسٹر کا کوٹا ہے، جا کر اس سے کہتے ہیں بھائی ہم کو کسی طرح دلا دو 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ. حج کو جانے کے لیے بھی آدمی رشوت دیتا ہے. حج قبول ہوگا کیا؟ حج قبول نہیں ہوگا نا. جج کو، وکیل کو دیا کسی طرح رشوت،
پہ میرا کام کرا دو نا، یہ بھی رشوت۔ اور راشن کی دکان میں اپنا نام غلط لکھانے کے لیے، گھر کے لوگ زیادہ لکھانے کے لیے، فلاں کے لیے اس کو کچھ رشوت دے دیا، وہ بھی حرام۔ گیس ویس بدلنے کے لیے غلط دھندے اختیار کیے، وہ بھی حرام۔ آج کل زیادہ تر لوگ بروکر کا کام کرتے ہیں، گھر کرائے پہ لینا، زمین فلاں فلاں فلاں، یہ ایک طرح سے ان کی مناپولی ہو گئی۔ اس میں ڈائریکٹ خریدنا چاہے تو ملتے بھی نہیں، لوگ کون بھی ہے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام، محنت کرتے ہیں آپ، سب کچھ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لینے والے کو بھی معلوم رہنا، دینے والے کو بھی معلوم رہنا، اصلی قیمت اتنی ہے، ہمارا کمیشن اتنا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ یہ نہ کر کے گھر والے نے تو کہا کہ بھائی 50 لاکھ کا ہے، اس نے کہا بہت بات کیا، 70 لاکھ سے کم تیار ہی نہیں ہوتے۔ بھائی کس کا گھر ہے بتاؤ؟ نہیں وہ نہیں، باہر گئے، فارن میں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، 20 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ کا گھپلا۔ پھر اس کے بعد دوسرے ذریعے سے اتنا آپ کو ایڈوانس دیجیے، اتنا کرایہ دیجیے، 1 مہینے کا 2 مہینے کا، اور ان سے بھی کرایہ لیجیے۔ اب دیکھیے لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ اب یہ گھر بیچنے والا اپنا نام بتاتا نہیں ہے کہ سب بروکر ان کو وہ تاکید کر دیتا، اگر کسی کو آپ ڈائریکٹ بیچے کچھ بھی کیے تو پھر اتنا پیسہ مجھے دینا پڑے گا، جائز نہیں نا اسلام کے اندر۔ یہ پورے حرام کمائی کھانے کے طریقے معلوم ہے ان کو بھی، صحیح قیمت کیا ہے بتا دی آپ گھر کے، 50 لاکھ 50 لاکھ، 1 مہینے کا 2%، 1%، بھائی کمیشن لیتا ہوں، ان کو بتا دیا آپ سے اتنا جائز، محنت کیے نا، چلو جائز ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے لا یکن لہو سمسارن، ایجنٹ بھی دلال بھی بروکر بھی نہیں بنو بول کر آیا۔ ایسے ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، گھر وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں، زمین سب کی رہتی تھی، جہاں چاہے جو مکان بنا لیا۔ لوگ ترکاری لاتے، کھجور ترکاری وغیرہ بیچنے کے لیے لاتے ہیں، یہ بیچ میں جا کر بروکر بول دیتا بیچنا نہیں، میں جام کرتا ہوں۔ وہ دیہاتی تو سمجھا 5 روپیہ ملا تو 1 کلو کو بس ہے، 1 کلو ٹماٹر 5 روپے میں۔ اب یہ ان سے بات کرتا کوئی قیمت نہیں بولنا، جا کے کہتا بھائی 15 روپے مارکیٹ ٹماٹر، لینا ہو تو لو نہیں تو۔ اب وہ دیہاتی کو 5 روپے بیچنے کے تھے، یہ 10 روپے نہیں 15 روپے میں بیچا، دیہاتی کو 6 روپے 5 روپے دے دیا اور باقی کا پیسہ اپنے جیب میں ڈال دیا۔ یہ لوگوں میں تنگی پیدا کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے ہیں مسلمان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا ہے۔ اب یہ تو مشکل پیدا کرنے والی بات ہوئی، سب کو تکلیف میں پریشانی میں رکھتے رہتے ہیں، ان سے بھی جھوٹ بولے ان سے بھی جھوٹ بولے، یہ جائز نہیں نا، تو یہ بھی حرام کمائی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے لوگوں کو ایک پریشانی، آپ کو اگر 2-4 روپیہ ملا بھی اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ 1 سال میں 100 آپ کو کرائے کے گھر ملتے یا گھر بیچتے، ہو سکتا 2 یا 3 بکیں گے، ایک تو نقصان ایسے ہوا، لوگوں کا اعتماد ختم۔ جس دن معلوم ہو جائے گا کہ اب جھوٹ بول کے وہ گھر بیچے، 3 لاکھ کا گھر 5 لاکھ کو بیچے، اسی دن دشمنی بھی ہو گئی، بد دعا بھی کریں گا آپ کے لیے، اتنا بڑا جھوٹا ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کا غضب ہو اس پر، لعنت بھی کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کی کمائی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ کتنے لوگ بد دعا کریں گے، کتنے لوگوں کی بد دعا لے کر آپ سکون سے رہیں گے؟ کیا نہیں ہوگا نا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سچا معاملہ کرے اور یہ سمجھے کہ کتنے لوگوں کو میں گھر خرید کے دوں گا تو دعا دیں گے، کتنا اچھا گھر خرید کے دیا، صحیح معاملہ کیا، میرے پاس 50,000 روپیہ لیا، 20,000 الحمدللہ، بہت ٹھیک کیا، کچھ بھی غلط ہے تو بتاتا ہے دیکھو یہ غلط ہے، اس میں دعا دیں گے نا، آپ کو کتنی برکت ہوگی، سکون کی زندگی گزرے گی، آپ خوشی کی زندگی۔ جب بھی ملیں گے السلام علیکم، شکریہ بھائی، بہت اچھا آپ مجھے گھر خرید کے دیے، 30 لاکھ بہت مناسب قیمت ہے، انہوں نے بھی دیکھا بہت اچھا آدمی ہے، سچا معاملہ کیا،
بیچنے والا بھی خوش، خریدنے والا بھی خوش، ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے تم غلط مال مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ، دوسروں کے ذریعے ان کو بھی حرام کا ذریعہ مت بناؤ۔ آفیسر کو رشوت دے دیا، حاکم کو رشوت دے دیا، یا کسی اور کو رشوت دے دیا، کہا ایسا نہیں کھانا۔ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم ہے کہ گناہ کے ذریعے جو کما کر کھاتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی جانتے ہوئے بھی آپ ایسے کرتے ہیں کیا؟ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کیا ذکر کرتا؟ دیکھو آدم علیہ السلام کو سوچ کر دیکھو، جنت میں تھے، کتنی سکون کی زندگی، آرام کی زندگی، سب تھا، بیوی بھی، سب کچھ تھا، حرام کھا لی، روز نہیں کھائے، کئی مرتبے نہیں کھائے، ایک بار کھائیں گے نا، فَأَكَلَا مِنْهَا، حرام کھانے کا اثر کیا ہوا؟ جنت کے لائق نہیں، جاؤ دنیا کو، اللہ نے یہاں بھیجا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ ریزن، سبب آنے کے بعد اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، آدم علیہ السلام ایک مرتبے کھائے جنت میں، جس درخت کو، پھل کو اللہ نے منع کیا تو ان کی یہ سزا ہوئی۔ ہم کتنا غلط کھائیں، حرام کھائیں تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے کیا؟ جنت میں جائیں گے نہیں نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال کہاں سے کمائے، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس کے جواب کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے، یا اللہ اگر اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ زندگی میں کمائی کا ذریعہ کیا تھا، میں نے بہت ساری مثالیں اس سے پہلے بھی دی ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرس ہیں، سروس کم، کام کم، تنخواہ پوری، بچوں کو ٹھیک سے پڑھائے نہیں، آدھا پونا پڑھائے، تنخواہ پوری لیے، اللہ کے ہم پوچھے جائیں گے نا۔ امام ہو اس کا بھی یہی حال، کوئی بھی سروس آپ نے کی، اس میں سروس میں کوتاہی، تنخواہ پوری، اللہ کے نہیں پوچھے جائیں گے؟ پوچھے جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ جو پیسہ میرے پاس آتا ہے یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کھجور راستے میں گری تھی، کھجور کی کوئی قیمت نہیں، مدینے میں آپ جانتے ہیں بہت معمولی چیز، اب تو ذرا قیمت ہو گئی اس کی، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو کھجور بے حساب، برکت کا زمانہ، بچوں کی خواہش ہوتی ہے کچھ بھی چیز اٹھا کر کھانے کی۔ حضرت حسن رضی اللہ، چھوٹے بچے، وہ کھجور اٹھائے منہ میں ڈالے، اللہ کے رسول کخ کخ کخ، تھوکو تھوکو تھوکو، تھوک دو، چھوٹے بچے نا، 5 سال کے سمجھو، تھکوا دی، اللہ کے رسول نکال دو۔ بیٹے یاد رکھو، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں، ہو سکتا یہ کھجور کوئی زکوٰۃ لے کر جاتے رہیں گے، ان کے ٹوکرے سے گر گئی ہوگی، کیسے کھاتے؟ چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول کیسے، اپنے نواسے کو کیسے منع کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو جو ہم کھلائیں صاف ستھری حلال کمائی کھلانا چاہیے۔ ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے توبہ کریں، اپنے بچوں کو کبھی حرام نہ کھلائیں۔ اللہ کے رسول نے بہت سخت تاکید فرما کے وہ منہ سے اگلوا دیا، نکلوا دیا، کھانے نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچے ہوں کہ خود ہوں، حرام کھانا بھی نہیں، حرام کھلانا بھی نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی۔ رشوت میں نے کہا اس وقت اتنی عام ہو گئی ہے کہ اپنی ضرورت سے کوئی چھوٹی ضرورت ہو بغیر رشوت کے نہیں چلتا۔ کیا رشوت دینا حرام ہے؟ یقیناً حرام ہے۔ علماء نے کہا ایسا ملک کہ جہاں مسلمانوں کے لیے یا کسی بھی آدمی کے لیے بڑی پریشانی ہے،
اپنا حق نہیں ملتا ہے. ہم کو وہ حق ملنا حکومت سے، آفس سے، فلاں سے نہیں ملتا ہے بھائی. کیا کریں اس کے لیے؟ ہاں رشوت دے تو ملتا، نہیں تو پریشان رہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صبر کا مادہ دیا ہے، صبر کیجئے، چھوڑ دیجئے، نہ ملے تو دیکھیں گے، کوئی بات نہیں. اس کے لیے محنت کرتے رہیں. برداشت نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں. مجبور ہو کے آدمی دے دیتا ہے پیسے. تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لیں پریشانی، بہت ساری پریشانیاں ہیں نا. آپ نے گھر بنایا، اب آپ کو کرنٹ لینا ہے. حکومت کا قاعدہ قانون ہے، یہ فارم بھرنا ہے، فلاں پیسہ سب بھر دی. اور کرنٹ دیتا ہی نہیں آپ کو، کہتا ہے یہ فارم غلط ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ویسا. مطلب یہ ہے کہ سب پیسہ دو کام بنے گا، کم بھی دیں گے کام بنے گا. فیس بوری بھی دے تو کام نہیں بنے گا، رشوت دے تو. آپ نے سوچا کہ صاحب نہیں دیں گے، آپ صبر کر رہے ہیں. گرمی کے دن، رات بھر نیند نہیں، دن بھی نیند نہیں، پنکھا نہیں چلتا ہے، نمازیں ختم ہو رہی ہیں، سکون نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے بعض مرتبہ. مجبور ہو کے آدمی اللہ سے دعا کر کے رشوت دیتا ہے. اللہ میرا حق لینے کے واسطے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. دے دیا. لوگوں نے کہا اپنا حق جو بنتا ہے، مجبوری کی حالت میں اگر کسی نے رشوت دیا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے. لیکن صبر کر سکتے، برداشت کر سکتے. پسینہ نکلتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں بھی بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، وہ لوگ بھی پریشان. بھائی پنکھا نہیں چلتا، فلاں نہیں چلتا ہے، گرمی کے دن ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. سب برداشت کرنے والے ہیں الحمدللہ. اللہ کوئی نہ کوئی صورت نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ سے جو بھی ڈر کر چلیں گے، اللہ ان کی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. لیکن صبر چاہیے. آپ نہیں دیے رشوت، اللہ سے دعا کرتے رہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن نہیں ہوا، کیا ابھی 1 ہفتہ دعا کیا بغیر اس کے کام بھی نہیں. پتہ نہیں اللہ کب لکھا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آپ کو کرنٹ ملے، ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد ملے. اللہ کا تو وعدہ ہے، لیکن ٹائم اللہ نے نہیں بتایا. کتنے دن میں آپ کی دعا قبول کرے گا، کتنے دن میں آپ کے گھر میں کرنٹ آ جائے گا، وہ نہیں نا. ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے جی، صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کو نجات دی. ایسے بہت ساری چیزوں میں وَتُدْلُوا لِلْحُكَّامِ، یہ پیسہ دے کے، مال دے کے حاکموں کو غلط فیصلے مت کراؤ. ایسا بہت ہوتا ہے. وہ کورٹ ہے، وہ پولیس اسٹیشن ہو، وہ محلے کے کوئی آدمی ہو، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. اپنے حق کے لیے تو میں نے کہا کچھ لوگوں نے اجازت دی، لیکن دوسرے کی 1 انچ زمین کے لیے، 1 پیسے کے لیے کبھی رشوت دیں گے، ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. دنیا اتنی رونق والی بن گئی ہے، کہیں بھی نکلو، گلی سے گھر سے باہر، اللہ اکبر، یہ خریدیں، وہ خریدیں، یہ کھائیں. خریدنے کی چیزیں، گھر کے زینت کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، دل بہت للچاتا ہے، بہت خواہش ہوتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا راستہ کیسا؟ اللہ کے رسول اتنی پریشانیاں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے مارکیٹ بھی نہیں، ہوٹل بھی نہیں، کھانے کی چیزیں بھی نہیں، سنگار سوار کی چیزیں بھی نہیں نا. پھر بھی ان کو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے بچیں، اللہ کے رسول دنیا کے فتنوں سے، پریشانیوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کی، اگر تم سے غلطی ہو جائے نا، اللہ سے رو کر توبہ کرو، گھر میں رہو. لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر، تمہاری سخت ضرورت ہے باہر نکلو. بلا ضرورت آدمی گھر سے نکلے، کتنے فتنے بھائی. کئی لڑکی کے فتنے ہیں، کبھی اور کوئی فتنہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے. کہا کہ گھر میں رہو جی. یہ مرد کو بولتے اللہ کے پیارے رسول.
عورتوں کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا سورہ احزاب کے اندر وقرنا فی بیوتکن، عورتوں گھروں میں تم قرار پکڑو، گھروں میں رہو. کام کے لیے جائے گی عورت، کہیں پڑھانا ہے، کہیں کام کرنا ہے، کہیں کمانا ہے حلال طریقے سے، اتنا ہے. وہ بھی عورتوں کی ذمہ داری تو نہیں کمانے کی، پھر بھی کوئی عورت چاہتی ہے کہ سب کمائے، صدقہ بھی کرے، خود بھی کھائے، اچھا ہے، کوئی بات نہیں. بغیر اس کے ہر چھوٹی چیز خریدنے کے لیے گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، ادھر گئے، بسوں میں دھکا کھائے، صحیح وہ آٹو رکشہ والے سے بات کیے، فلاں کی، کیسے جائز ہے؟ گھروں میں رہو. مردوں کو بولا اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے سے، اور اللہ نے قرآن میں عورتوں سے کہا، نبی کی بیویوں سے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، عورتیں بن سور کر گھر سے نکلتی تھیں فیشن کرتے ہوئے. کہا اسے کا ماننا نہیں کرنا، یہ اللہ کا رسول ہے. گھر میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، بچوں کو کچھ سکھاتے رہیں گے. یہ نہ کر کے گھومنے کا جب عورتوں کے اندر شوق ہو جاتا ہے، کیا مولوی کی بیوی، کیا مولانا کی بیوی، کیا عام عورت، جس کو گھر سے نکلنے کا شوق ہو جاتا ہے پھر اس کے پاؤں کی بیڑی کھل جاتی ہے، زیادہ باہر جانا آنا یہی رہتا ہے. شادیوں میں شرکت کرنا بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنی دور دور سے جا کے شادی میں شرکت کرتے ہیں، یہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس صحابی نے یہ کہا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کا ذریعہ بتائیے. آپ نے فرمایا لیسا کا بیتکا، تمہارا گھر تم کو کافی ہونا چاہیے، گھر میں زیادہ وقت گزارو. تو باہر نکلنے سے اتنی پریشانیاں، کیا کیا خواہش ہوتی، یہ لے لیں وہ لے لیں. اب ہے تو انکم ان کی بہت لمیٹڈ، مختصر، اب کیا کریں گے؟ غلط راستے سے، حرام راستے سے کمانے کی صورت سوچتے، اس لیے حرام کمائی کی طرف جاتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے 20 کے قریب آیتیں حرام کمائی سے روکا، حلال کمائی کی ترغیب دلائی. ان میں سے ہم نے ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، ان کا حساب دینا اللہ کے پاس، تمہاری کمائی کیسی تھی. ہر آدمی سوچے کہ ہماری کمائی کیسی ہے. حلال کمائی سے سکون ملے گا، برکت ملے گی، گھر کے اندر سب اتفاق اتحاد رہے گا، لوگوں کے دل میں عزت رہے گی، آپ کی محبت رہے گی لوگوں کے دلوں میں، آپ کے دلوں میں لوگوں کی محبت رہے گی. یہ سب حلال کمائی کے احسانات، حلال کمائی کے اثرات آپ کی زندگی پر. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس حدیث کو پڑھے، سوچے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول کیا فرماتے ہیں. ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے اس سے بھی. تو لہٰذا ہم کو چاہیے اپنی کمائی کو سوچیں کہ ہم جس طرح کماتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے کیا. اے اللہ، ان کا سوال ہم کو اللہ کے پاس اس سوال کا جواب دینا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حرام کمائی سے بچائے، ہماری روزی روٹی کو حلال کے بنا دے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے غلطی کی اللہ ان سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وزر جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم وأتم.